أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ ابھی جو ایک آیت کریمہ گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم کریں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پر ذکر فرمایا، اور وہاں تو یہ کہا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے، اور یہاں یہ کہا کہ کنتم خیر امتن، اور تم سب سے اچھی وہ امت ہو، سب سے اچھی وہ ملت ہو، سب سے اچھا وہ گروہ ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ خیر امتن، سب سے اچھا گروہ ہو، اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امتن کا مطلب یہ ہے کہ انفع الناس، سب سے زیادہ نفع دینے والے لوگوں کو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، لوگوں کے لیے بنائے گئے، یعنی وہ لوگ جو اس انسانیت کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں وہ تم لوگ ہو۔ خیر امتن اخرجت للناس، انفع الناس اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والے تم ہو، اور کرتے کیا ہو؟ پھر اس پر آگے آپ دیکھیے تو یہاں پر ربط نہیں محسوس ہوتا کلام میں۔ کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم ایسی جماعت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ کیا کریں؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے فَلْتَكُونُوا عَلَى ذَلِكَ، تم اسی طرح رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اچھے بنائے گئے ہو تو تم ٹھیک اسی طرح رہنا۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ایسے ہو جو امر کرتے ہو معروف کا، نیکی کا امر کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کے کام کا کہتے ہو۔ پہلے گزر چکا کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کے کام کا حکم دے، اور پھر یہاں پہ کہا کہ تم لوگ ہو جو نیکی کے کام کو کہتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم لوگ ہو جو برائی سے منع کرتے ہو۔ اور تیسری صفت اور خوبی یہ گنوائی گئی ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس امت میں داخل ہو جائے اور اس پہ اللہ کا وہ فضل ہو جو اس امت کے ساتھ مخصوص ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ 3 شرائط پوری کرے۔ امر بالمعروف 1، نہی عن المنکر 2، اور تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ 3۔ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمیشہ سے امت میں رہی ہیں کہ ایک گروہ حکومت کی طرف سے تھا اور وہ خیر کی چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ ابتدائی دور سے چلا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مستقل ایک محکمے کی صورت دے دی تھی، اور حضرت شفا رضی اللہ عنہ جو تھیں خاتون، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس محکمے میں لگا دیا تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ کر دی تھی کہ آپ مدینہ منورہ میں بازاروں میں جاتی رہیے، قیمتیں پوچھتی رہیے، اور جہاں بھی کہیں سود کا کاروبار نظر آ جائے اس کو آپ اٹھوا دیں، ختم کروا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ایک مرتبہ گئے
اور انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ مال کتنے میں خریدا ہے اور کس طرح بیچو گے اور کیا ہے. اس نے ادھار کی کچھ صورتیں کی ہوئی تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جو بھی چیز پڑی تھی اسے اٹھوا دیا اور فرمایا لے جاؤ گھر، اور خبردار جو ہمارے بازار میں ہماری مارکیٹ میں آ کے بیٹھے. اور اس کے بعد خط لکھوایا سب کے نام کہ جو آدمی خرید اور فروخت کے مسائل کو نہیں جانتا اسے مارکیٹ میں تجارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس کی دکان کھلے گی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وگرنہ مسلمان سود میں پڑ جائیں گے اور خدا سے جنگ شروع ہو جائے گی. اس ایک حکم نے پوری ان کی مملکت میں جتنے تاجر تھے ان کو مجبور کیا کہ لوگ سیکھیں مسائل. تو لوگ آتے تھے، پھر وہ سیکھتے تھے، پھر انہیں اجازت دی جاتی تھی کہ چلو اب تم دکان کو کھول. اسی طرح آپ دیکھیے، آپ میں سے جو لوگ جرمنی گئے ہیں وہاں کسی بھی کام کے لیے وہاں سرٹیفکیٹ ضروری ہے. کوئی بھی دکان کھولنی ہے تو وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تب دکان کھلتی ہے، ورنہ نہیں کھولنے دیتے. حتیٰ کہ جن کاموں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مثلاً بال کٹوانے ہیں، جوتے کی مرمت کرانی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں پر اس کو پہلے ٹریننگ ملی ہوئی ہوگی تب جا کر وہ کرے گا کام. اور یہی چیز مسلمانوں میں ہمیشہ رہی ہے، یہاں تک کہ جو حضرات ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے انگریزوں کے مظالم کے بعد، ان میں بڑے بڑے کاریگر لوگ تھے، لکڑی کا کام جانتے تھے، تعمیرات کا کام جانتے تھے، کتابوں کی جلدیں بنانا جانتے تھے، اتنی اتنی خوبصورت چیزیں وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، ہاتھی دانت کا سامان جانتے تھے، عطر کا تیار کرنا جانتے تھے. یہ قنوج والے یہ سارے بڑے بڑے ماہرین ہندوستان سے بھاگ کے چلے گئے، مکہ مکرمہ میں پناہ لی. تو وہاں جس کے متعلق ہوتا تھا کہ اب آ تو گیا ہے، اس نے تو کچھ بزنس کرنا ہے، تو وہاں پہ شہر میں جو اجازت دیتا تھا ادارہ وہ کہتے تھے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے فن کی یا تو کوئی سند دکھاؤ اور یا یہ ہے کہ وہ کام کر کے دکھاؤ اور وہ نمونہ جو ہے ہم استنبول بھیجیں گے اور وہاں سے منظوری آئے گی کہ تمہیں دکان کھولنے کی اجازت دی جا سکتی، پھر اجازت دیں گے. حیدرآباد سے ایک صاحب چلے گئے تھے، بہت اچھی جلد بندی کیا کرتے تھے، کتابوں کی جلد باندھتے تھے. تو انہوں نے کہا جلدیں باندھ کے دکھاؤ، پھر یہ استنبول بھیجیں گے، وہاں سے اجازت آئے گی تب جا کر یہاں پہ بائنڈنگ کا کام ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں میں رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شروع کرا دیا تھا، باقاعدہ طور پر ایک محکمہ بن گیا اور وہ محکمہ کرتے ہی یہ تھا کہ اچھائی کے کاموں کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے روکے. یہاں تک کہ خلافت میں یہ بات منع تھی کہ شہروں میں مچھلی کی دکان کوئی نہیں کھول سکتا. اور پھر جب مسلمانوں کے ہاں کثرت سے مچھلی کا استعمال اور رواج بڑھا تو خلفاء نے کہا کہ ہاں اس صورت میں اجازت دی جا سکتی ہے کہ دکان پہ شیشے کا دروازہ ایسے لگایا جائے کہ مچھلی کی بو باہر نہ آئے، کیونکہ مارکیٹ میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی. پھر جا کر دکانیں کہیں مچھلی کی کھلی، وگرنہ وہ اجازت نہیں دیتے. اور جتنا ایندھن خریدنا ہوتا تھا پورے شہر میں ایندھن کی دکان کوئی نہیں چلا سکتا. ٹال ہوتے ہیں نا، ٹال سمجھتے ہیں، پٹھان جس میں رکھ دیتے ہیں لکڑیاں وغیرہ بیچنے کے لیے، یہ ٹال نہیں ہو سکتا تھا. اور خلافت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ شہر سے باہر میدان یا کوئی بھی جھونپڑا یا جو بھی چیز بنانی ہے کوئی بنائے اور اس میں لکڑیاں رکھے. اور پھر آپ دیکھیے جو بھی خریدنے جاتا تھا اسپیشل قسم کا ایک لفافہ مارکیٹ میں بکتا تھا کہ اس میں اپنی لکڑیاں ڈال کے اسے باقاعدہ باندھ کے سواری پہ رکھ کے لاؤ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس زمانے میں کہتے تھے کہ اگر ان لکڑیوں کے وہ جو چھوٹے چھوٹے چھلکے ہوتے ہیں نا وہ اگر روڈ پہ گر گئے تو اس پہ جرمانہ ہوتا تھا کہ یہ صفائی کے نظام میں خلل پیش آتا ہے. آپ کو شاید یہ باتیں حیرت کی لگیں، تعجب کی، لیکن ہیں کیا مسلمانوں میں یہی تھی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیا مقدمہ آیا کہ ہمارا ہمسایہ جو آگ جلاتا ہے پانی گرم کرنے کے لیے تو دھوئیں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے،
تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ پوری مملکت میں کوئی آدمی ایسی چیز نہیں جلا سکتا جس کی چمنی کم درجے کی ہو، اتنی چمنی میں اوپر دھواں چلا جانا چاہیے کہ لوگوں کو دھواں متاثر نہ کرے، اگر ہوا میں اس کی کچھ بھی بو آئی تو ایسے حمام بند کر دیے جائیں، ایسے گھروں کو حتیٰ کہ ہمسایہ نالش کر کے عدالت سے حکم لے کے ایسے گھروں میں گرم پانی کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاں ہی تھیں، اور اسی لیے ان کے ہاں باقاعدہ ایک نظام تھا، اور انہی چیزوں کی وجہ سے سلطان تغلق جو متاثر ہوئے تھے نا، اور انہوں نے وہ جو ایک نیا شہر دہلی کے مقابلے میں بسانے کا حکم دیا اور پھر سلطنت گئی اور سب کچھ ہوا، تو ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے وقت سے کوئی 500 سال پہلے پیدا ہو گیا، 500 سال بعد آتا تو دنیا میں وہ نظام دیکھتا۔ لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں چلو ان کی اپنی مرضی، اگر ہم کہتے ہیں کہ تغلق کو اور جہانوں کی خبریں نہیں پہنچتی تھیں کہ باقی دنیا میں مسلمان کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تغلق اور یہ سب لوگ جو تھے اپنی حکومت کی اصل کہاں سے لیتے تھے؟ ہیں؟ استنبول کون پوچھتا تھا اس زمانے میں؟ اپنی حکومت کرنے کی اجازت لیتے تھے بغداد سے۔ جب یہاں تختہ پلٹتا تھا نا اور کوئی بھی غالب آتا تھا تو درخواست لکھتا تھا وہاں بغداد خلافت کو کہ آپ اجازت دیں اور اس کے بعد میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، تو خلافت سے سند آتی تھی کہ ہاں بھائی تم ہندوستان کے بادشاہ، تم ہندوستان کو سنبھال سکتے ہو۔ یہ چیزیں ہوتی تھی، پورا ایک سسٹم تھا۔ جی جی، بادشاہ اور خلافت کی اس کا ریلیشن شپ کیا تھا؟ یہ تو بعد کی بات تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو کسی اور وقت میں رکھیے۔ تو وہاں سے باقاعدہ اس کی اجازت آتی تھی کہ وہ گویا ایک طرح سے ان کا نائب تھا۔ اسی لیے سلطان بلبن جو تھے یہاں پہ، انہوں نے جب بیت اللہ میں وہاں پر 4 مدارس کھولنے چاہے تو حکومت سے کہا بغداد والوں سے کہ آپ اجازت دیجئے اور ہم وہاں کھولتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کھولیں، تو ان کے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا بغداد خلافت سے کہ ہمارے یہاں 4 سکول آپ قائم کر دیں۔ ہر ایک نے کہا سکول آف تھاٹس جو تھے 4۔ تو پھر اس کے بعد یہاں سے اجازت ہوئی، بغداد کی خلافت نے ان کو کہا بلبن کو، تو بلبن نے کھلوائے تھے۔ اور اسی لیے تغلق کی اور ان لوگوں کی تاریخ میں یہ مستقل ایک چیپٹر آئے گا کہ جس دن خلافت سے اجازت نامہ آیا کہ آپ اس بادشاہت کو اختیار کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہت جشن اور خوشی کا دن تھا، اور جو وفد آیا اس کو یہ تحفے دیے گئے، یہ سب چیزیں۔ وجہ اس کی وہی تھی کہ وہ ایک نظام پورے کا پورا قائم تھا، اور لوگ کسی نہ کسی چیز میں جکڑے ہوئے تھے، پابند تھے۔ اور اسی طرح مصر میں بھی تھا، اور دوسری سلطنت جو غالب تھی اور قائم تھی یہ اسپین والوں کی تھی۔ یہاں پہ یہ نظام چل رہا تھا، وہاں پہ وہ نظام چل رہا تھا، تو اس لیے عمومی طور پر کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، حکومت کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد دور یہ آ گیا کہ جب مسلمان حکومتیں ختم ہونا شروع ہوئیں تو پھر علماء نے یہ منصب سنبھالا، لیکن علماء جو پڑھے لکھے تھے وہ بہت طریقے سے اطمینان سے بڑے علم کے ساتھ سمجھاتے تھے لوگوں کو، اور علم تھا، طبیعت میں ایسی جلد بازیاں نہیں تھیں جو بعد کے لوگوں کو پیدا ہو گئیں۔ اور پھر جب وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا تو عمومی طور پہ مسلمانوں میں خانقاہیں رائج ہو گئیں، اور تربیت کے لیے اس سے پہلے بھی خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے، لیکن مشائخ نے خانقاہوں میں لوگوں کو بنانا شروع کیا، تربیت کرنا شروع کی کہ کس طرح چلنا۔ اور اسی کی ایک آخری چیز اب تبلیغی جماعت یہ حضرات ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اس سلسلے کو شروع فرمایا۔ یہ سب کی سب چیزیں وہی ہیں، شکلیں اس کی ہر زمانے میں بدلتی رہی۔ جب حکمرانیاں تھیں تو تب بادشاہوں کی طرف سے یہ چیز آ جاتی تھی، اور یہ چیزیں اگر آپ نے زیادہ دیکھنی ہو تو مولانا محمد علی صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تھے حیدرآباد کا، نام سنا نہیں سنا؟ اچھا، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک کے دوران کچھ لوگوں کو الگ کر دیا جہاد سے،
اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو سمرقند اور بخارا بھجوایا اور فرمایا وہاں جا کر اس دین کے لیے تبلیغ کرو، کام کرو۔ کچھ حضرت نے لوگ تھے جنہیں چین بھجوایا اور فرمایا وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ کچھ لوگوں کو حضرت نے مراکش بھجوایا اور فرمایا مراکش اور الجزائر میں جا کر وہاں کے لوگوں کو سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم دو اور انہیں بتاؤ کہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے۔ مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رامپور کے تھے اور مولانا کرامت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونپور کے تھے، اور اسی طرح حضرت کے اور خلفاء بھی تھے۔ ان حضرات کو حضرت نے کہا کہ تم جاؤ، تو ہم مدراس میں بھیجے کچھ خلفاء، اور کچھ خلفاء حضرت نے جو حیدرآباد میں بھیجے تھے ان میں مولانا محمد علی صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، اور حیدرآباد میں کام وہ تو بہت دشوار ہے، مجھے تو زبان بولنا بھی نہیں آتا۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ان کے پہ اعتماد تھا حضرت کو، تو حضرت نے اپنی شلوار قمیص اور اپنی پگڑی اور سب چیزیں ان کو دیں اور فرمایا یہ پہنو۔ تو پہن کے جب آئے تو حضرت نے فرمایا بس اب یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا اور تم چلے جاؤ اور حیدرآباد والوں کو ہدایت کرو کہ وہ اللہ کی توحید کو اختیار کریں، اور جو ان میں رسومات معاشرے میں غلط پھیل گئی ہیں اس کو کریں۔ مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا کام کیا حیدرآباد۔ غالباً ان کا انتقال تو رامپور میں ہی ہو گیا تھا، بعد میں چلے گئے تھے، لیکن حیدرآباد کی تاریخ میں ان کا بڑا مقام اور نام ہے، بشرطے کہ اس تاریخ کو کوئی پڑھے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو تھا اس طرح مسلمانوں میں جاری رہا۔ جیسے آپ کے ہاں بڑی روشن مثال اس کی اورنگزیب کی ملے گی رحمت اللہ علیہ کی، کہ وہ سلطان وقت تھے اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ان چیزوں میں وہ پیش تھے، نمایاں تھے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ پورے ہندوستان میں ہندو جو اپنی عورتوں کو جلاتے ہیں اس رسم کو بند کر دیا جائے۔ تو جب فقہائے وقت جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، اللہ نے یہ کہا۔ یہ اکبر بادشاہ جو ہے اس نے اپنے نورتنوں کو بلایا، اور جب اس کی حکومت عروج پہ تھی تو اکبر نے کہا کہ میں نے آج رات دیکھا حشر قائم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حساب شروع کیا ہے، اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نام بھی ان کا ہے، انہیں اللہ نے بلایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حساب کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی فرما برداری کا غلبہ رہا ہے اور ساری زندگی کوئی کبیرہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، تو حکم ہوا کہ انہیں جنت بھیج دو۔ اور کہتے تھے پھر میں نے اس کے بعد دیکھا ایک بادشاہ لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور کہا گیا کہ اس نے یہ مظالم کیے ہیں۔ تو میں دیکھتا رہا اب اللہ کی طرف سے کہ کیا حکم ہوتا ہے، تو فرشتوں نے اس کے جرائم کی تفصیل گنی اور سب اس کی ذاتی زندگی کے جرائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نیکی، تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے عدل کے لیے بادشاہ کے حضور درخواست پیش کی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ انصاف کیا تھا اور اپنی مملکت میں انصاف کو قائم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بادشاہ کی ذاتی زندگی میں جو بھی معائب تھے ہم نے معاف کیے، اور اپنی مملکت میں عدل رائج کیا تھا، اس لیے ہم اس بزرگ کے ساتھ اسے بھی بھیجتے ہیں، اس کو بھی جنت میں بھیج۔ تو اکبر کہتے تھے کہ اس خواب سے میں یہ سمجھا ہوں کہ 60 سال کی عبادت بادشاہ کا ایک فیصلہ جو عدل اور انصاف کے مطابق ہو، یہ دونوں اللہ کے ہاں ہم وزن ہیں، ہم پلہ۔ تو اس لیے میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خدا نے مجھے خواب میں جو چیز دکھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مملکت میں عدل کو قائم کریں، انصاف کو قائم کریں۔ یہ چیز تھی ان کے ہاں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگ ہو جو امر بالمعروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر برائی اور نیکی کا معیار قائم کرنا ہی ممکن نہیں۔
ایک چیز آپ بری کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھی ہے، ہم کہتے ہیں بری ہے، آپ کہتے ہیں اچھی ہے۔ تؤمنون باللہ جو ہے نا الفاظ، یہ بڑے معنی خیز ہیں جو اس کو بڑھایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اب خود بخود نیکی اور برائی کا معیار قائم ہو جائے گا کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر آمنہ ایمان لاتا، اہل الکتاب اہل کتاب کا گروہ اگر ایمان لاتا، تو اہل کتاب سے مراد سارے ہو گئے کہ اگر یہ ایمان لے آتے لکانا ہوتا خیر اللہم، ان کے لیے بڑا اچھا، اگر یہ اللہ کو ماننے لگ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جاتے بڑا اچھا ہوتا۔ منہم، ان میں سے یہودی جو ہیں، المومنون، کچھ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے اکثر ایسے ہیں، الفاسقون، جو کہ کافر ہیں۔ یہاں پر فاسق سے مراد کافر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ پہلے مومنون کہا نا، تو مومنون کے مقابلے میں فاسقون آ رہا ہے، تو پھر تو حقیقت میں مراد کفر ہی ہوا، کیونکہ دو قسمیں بیان کی نا، منہم المومنون، ان یہودیوں میں سے ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے تھے جو اس شرط سے مشرف ہوئے ہیں، لیکن پہلے وہ یہودی تھے، پھر ایمان لے آئے ہیں، آگے ان کی بات آ رہی ہے، وہاں پہ اس کی تشریح آ جائے۔